یہ جو چہرہ ہے نا سرکار کا، یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے یار، یہ جو سرکار کے چہرہ ہے نا، جو ہر وقت اللہ کی نگاہ میں رہتے ہیں، اب دیکھیے گا میں اس میدان میں جاتا کیسے گا جو آپ کا حکم ہے، یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کوہ صفا پہ حضور نے جب تبلیغ کی تھی نا اور کہا تھا مجھے مانو، کیا مانتی ہو؟ انہوں کا صادق امین ہے۔ فرمایا جب صادق مانتی ہو، امین مانتی ہو، تو میرے کہنے پہ مانو وہ ایک ہے، وہ انہوں نے آگے سے پوچھا اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں دیکھا۔ چلو ایک بات یاد رکھنا، توحید منوائی بھی سرکار کے چہرے نے ہے، توحید بچائی بھی سرکار کے چہرے نے ہے۔ منائی ایسے ہے، ایسی صورت مصطفیٰ کی اللہ نے بنائی، ایسی صورت بولنے والے نے کہا اس صورت نو میں جانا تھا، یہ صورت کہ بلا ایسی صورت کہ لوگ اس صورت کو دیکھ کے بے صورت کو مانتے گئے، ایسی صورت۔ اور جب نجران کے عیسائیوں نے حملہ کیا، سرکار نے خط لکھا نجران خط لکھا، اب توحید بچائی کیسے اس چہرے نے؟ نجران خط لکھا، انہوں نے خط پڑھا، سرکار نے تبلیغ کی، انہوں نے کہا جی ہم کچھ مناظری کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا آ جاؤ، آ گئے۔ حضرت بھائی پہلا جملہ آپ کی نظر کرنے لگا، عیسائیوں نے کہا جی آپ نے ہمیں خط لکھا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، ہمارے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب دیں۔ فرمایا پوچھو۔ پہلا سوال انہوں نے کہا جی آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ میں پہلا جملہ آکھنا مباہلے دا تے بندیاں دے میں چہرے ویکھنے نے، جنہ کا جاگ دے ہو انہاں کوئی میں سنانا ہے، سوالوں پہ بوجھ نہیں بنوں گا۔ انہوں نے کہا جی سرکار آپ عیسیٰ کو، سوال پہلے سنو، آپ عیسیٰ کو، عیسائی حضور سے پوچھ رہے ہیں آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ جملہ میرے قد سے زیادہ بڑا ہے جو کہنے لگا ہوں۔ عیسائیوں نے پوچھا آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ سرکار نے مسکرا، حضور آیات پڑھتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، عیسائی تھے انکار کرتے رہے۔ چوتھا دن ہوا، سورج کی کرن زمین پہ بعد میں آئی ہے، جبریل قدموں میں پہلے آیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کا پیغام ہے، فرمایا سنا۔ جبریل کہتا ہے سونے اللہ فرما رہا ہے اب قرآن نہیں، اب قرآن نہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے، جبریل کہتا ہے اللہ کا پیغام ہے اب قرآن نہیں، اب قرآن کے وارث میدان میں لاؤ۔ قرآن کے وارث، جبریل کسے لے جانا ہے؟ اللہ نے مباہلے کا پورا سلیبس اتار دیا، پورا نصاب، کسے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ لو جی میں مباہلے کا سلیبس پڑھنے لگا ہوں، اسی پہ بات ختم اور رزلٹ دینا ہے۔ پہلا لفظ ہے ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں، تم بلاؤ۔ صحابہ میں یہ سب پریشان ہو گئے کیونکہ جس سال مباہلہ ہو گئے حضور کا کوئی بیٹا حیات نہیں تھا،
سارے وصال کر گئے. صحابہ پریشان ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے بیٹے لا, بیٹے آئیں گے کہاں سے؟ پورا مدینہ پریشان بھی تھا, حیران بھی تھا, بیٹے آئیں گے کہاں سے؟ ٹھہریے چھوڑ دیں, سن لیں بس 2-4 منٹ. بیٹے آئیں گے کہاں سے؟ جملہ سنیے گا اور دعا دیجئے گا. سرکار نے نا مزمل والی چادر کندھے پہ رکھی, رخ زہرا کی حویلی کی طرف. مجھے زہرا پاک کے غلام چاہیے اگلے جملے میں جو بول سکے میرے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں اظہر بھائی, سرکار نے مزمل والی چادر کندھے پہ رکھی, بابا جی رخ کیا زہرا کی حویلی کی طرف. اگلا جملہ سن لیں, جب باہر سے اندر گئے خالی ہاتھ تھے, اندر سے باہر نکلے تو بیٹے لے کے نکلے. میں کہہ رہا ہوں باہر سے اندر گئے تو خالی ہاتھ تھے, اندر سے باہر نکلے تو بیٹے لے کے نکلے. مجھے جو سمجھ آئی ہے مصطفیٰ نے قیامت تک امت کو بتا دیا بیٹے ملتے کہاں سے ہیں. حسن نے انگلی پکڑی ہے, حسین گود میں. اب انا بیٹے آ گئے. اگلا لفظ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. علماء بیٹھے ہیں. نساء عربی میں 3 معنوں میں آیا ہے. نساء بیٹی کو کہتی ہے, نساء بیوی کو کہتی ہے, نساء ماں کو کہتی ہے. بیٹی, بیوی, ماں. اور یہ معرفہ نہیں ہے, نکر ہے. نساء نساءکم فرمایا وہ عیسائیو جتنی بیٹیاں ہیں لے آؤ, جتنی بیویاں ہیں لے آؤ, جتنی مائیں ہیں لے آؤ. اور یا رسول اللہ زہرا کا ہاتھ پکڑا, فرمایا ان سب کے لیے میری زہرا کافی ہے. سبحان اللہ, سلامت ہے. ان سب کے لیے. اچھا بعض بندے سوال کرتے ہیں جگہ پہ, مختلف جگہ پہ, کہ نساء واحد نہیں ہے, جمع, اور عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. تو کم از کم 3 بیبیاں ساتھ ہوتی تو قرآن کے لفظ کا حکم پورا ہوتا ہے. لے جانی جمع تھی, حضور صرف زہرا کو لے گئے, تو یہ قرآن کے لفظ کا تقاضا ہو گیا. میں نے کہا ہو گیا. وہ کیسے؟ میں نے شروع میں کہا نساء 3 معنوں میں آتا ہے, بیٹی, بیوی, ماں. اور جب زہرا مباہلے میں گئی تینوں معنی پورے تھے. مصطفیٰ کی بیٹی بن کے گئی ہے, علی کی بیوی بن کے گئی ہے, اور حسنین کی ماں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علامہ صاحب کو بہت خوب. جب مباہلے میں گئی تو تینوں معنی. آگے لفظ انفسنا, ہم خود آتی ہیں, وَأَنفُسَكُمْ تم خود آؤ. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی بنفس نفیس, کہ میں خود. انفسنا ہم خود آتے, تم خود آؤ. آگے لفظ کوئی نہیں, پیچھے علی ہے. آگے لفظ کوئی نہیں, پیچھے علی ہے. حضور علی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, آگے لفظ بھی نہیں. کیا کرے؟ سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, کہا چل. حضور کیسے؟ فرمایا انفسنا, آج میں تجھے خود میں شمار کر کے لے جاتا.
मैं तुम्हें खुद में शुमार करके ले जाता। लो जी, मैं रिजल्ट दूं मुबाहले का। आगे आगे मुस्तफा है, दरमियान में बतूल है, पीछे अली है। एडवांस सुभान अल्लाह को मैं अगला जुमला आगे मुस्तफा, दरमियान में बतूल, पीछे अली। लखनऊ वाला जुमला कहने लगा, लखनऊ वाला। हमें हुक्म ये है, शरीयत कहती है शौहर आगे चले बीवी पीछे चले। मुबाहले में क्या हो रहा है? 6 सहाबा, ये काफिला 5 तन चला है, आगे ईसाई पीछे सहाबा। चला इस तरतीब से है, आगे मुस्तफा, पीछे बतूल, पीछे अली। वजह फरमाया सामने से ईसाई देखे नजर मुस्तफा पे पड़े, सहाबा देखे नजर मुर्तजा। मुझे कहने का हक दो। और जिसे नबुव्वत और विलायत मिल के छुपाए उसे फातिमा तुज़्ज़हरा। चलो तरतीब यही है, मैं लफ्ज बदल लेता हूँ, लफ्ज बदलूंगा जी। हजरत साहब, गोल्डवी साहब, आगे रिसालत, पीछे विलायत, दरमियान में बतूल। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आगे रिसालत, पीछे विलायत, दरमियान में बतूल। मौला हिकमत क्या है? फिर मैं दरमियान में बतूल रख के पैगाम ये दिया है, रिसालत की बका भी यही है, विलायत की इब्तिदा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत की बका बतूल है, विलायत की इब्तिदा बतूल। सामने ईसाई खड़े थे, उन्होंने जब ये 5 देखे, पूछा साथ वालों से ये कौन है? उन्होंने कहा यही तो 5 है। मकसूद कायनात हसन हुसैन मुस्तफा अली फातिमा अली। सुभान अल्लाह। ये मकसूद कायनात। अच्छा, वो सबसे बड़ा पादरी था ना, पोप, सबसे उसकी उम्र 150 साल था। ज्यादा भी है, ये कम भी है, ये नमनो सब जिस पे इत्तफाक 150 साल उम्र थी। ये 60 बंदे निजरान से आए थे, 12 इनके सरदार थे, 3 इनके बड़े मजहबी पोप थे। जो सबसे बड़ा था उसने बाकियों की तरफ देखा, उसने कहा मेरी मनोगे, मेरी मनोगे? और बाकी आख्या सरकार तुहाडी मन के इत्थे आए हैं। कहा अब मेरी मानो, वापस जाओ। इनसे मुबाहला न करना। अगर इनके हाथ उठ गए फिर कयामत तक रुए जमीन पे कोई ईसाई नजर नहीं। उन्होंने फिदिया दिया, हदिया दिया, माल पेश किया, जजिया दिया, हाथ जोड़े, हैंड्स, चले गए। मिलाद मुस्तफ़ा में आने वालों, इससे बड़ा पैगाम मेरे पास मुबाहला के लिए दामन में कोई नहीं है। ईसाई चले गए, जाते जाते एक पैगाम दे गए। मैं कह रहा हूँ ईसाई चले गए, जाते जाते एक पैगाम दे रहे, आखिरी बंदे तक। आप में से जुमला सुन के 5 बंदे बोल पड़े, मेरा आने का मकसद पूरा हो गया। मुबाहला में ईसाई जाते जाते पैगाम दे गए, क्या जो इनके मुकाबले से हट जाता है वो लानत से बच जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे लानत से बच जाता है।
ہاں ہاں عیسائی کو پیغام دے گئے جو ان کے مقابلے سے ہٹ جاتا ہے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، اور جو ان کے مقابلے پہ ڈٹ جاتا ہے اس پہ یہاں بھی لعنت ہے، اس پہ وہاں۔ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی لعنت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے ان سے جڑ جاؤ، کیونکہ رحمت انہی میں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً یہ ہے ہی رحمت، یہ گھرانہ ہی رحمت ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، ہے نسل کریموں کی۔ سبحان اللہ حق نصیر 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 ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ۔ مصطفیٰ بھی کریم ہے، مرتضیٰ بھی کریم ہے، زہرا بھی کریم، حسن مجتبی بھی کریم، شہید کربلا۔ اللہ یہ 5 کرم ہی کرم ہے، یہ 5 بولو کرم ہی، ان سے جڑ جاؤ۔ حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو ان سے جڑ گیا بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور میلاد پہ آنے والوں اگلا جملہ، 2 جملے عرض کر لیا میں نے اس حدیث کے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، فرمایا جو ان کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرے۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا دے کے پیغام کی طرف اور اجازت، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ تسی تھوڑا جا بول دے تو میں ایک جملہ ہو رکھنا۔ سبحان اللہ جو ان کی محبت میں مرا شہید مرے گا، مرا گھر پہ ہے، موت شہادت کی، مرا بستر میں ہے، موت شہادت کی، مرا کسی اور وجہ سے، موت شہادت کی، مولا وجہ کی ہے۔ فرمایا یہ محبت کن سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا مولا 5 تن سے کرتے ہیں۔ فرمایا 5 تن میں علی آتا ہے، حسن آتا ہے، حسین آتا ہے۔ جی مولا۔ فرمایا یہ علی سے پیار کرتے ہیں، علی بھی شہید، حسن سے پیار کرتے ہیں، حسن بھی شہید، حسین سے پیار کرتے ہیں، حسین بھی شہید۔ میرا وعدہ ہے دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اکٹھا کر دوں گا۔ یہ مرا بستر پہ ہے، میں درجہ شہادت کا دے کے اسے شہید کربلا کے قدموں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موت شہادت کی دے کے قیامت کے دن شہید کربلا کے قدموں۔ جو جس سے محبت کرے، اسی لیے ہم کہتے ہیں تحریک منہاج القرآن والے ڈاکٹر محمد طاہر القادری اسی لیے کہتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ قبلہ طاہر القادری کا ایک ہی پیغام ہے، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق سرکار اگر ان سے ملنا ہے نا اسے روشن کرو۔ ربیع الاول ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی اللہ کا شکر ہے کراچی سے خیبر تک سفر کرتا ہوں، آج کہیں کل کہیں پرسوں کہیں، روز ایک دن میں 2 4 ضلعوں میں جاتا ہوں۔ اچھا جدھر جاتا ہوں نا حساب لائٹیں ہیں، کم کمیں ہیں، لوگ گلیاں سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں،
اچھا گھر سجا کے نا اکثر میں نے دیکھا ہے ایک بینر لکھا ہوتا ہے, گلی سجائی ہوتی ہے اور ایک بینر لکھا ہوتا ہے, سنا ہے آپ قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتی ہے گھر سجا کے بلاتے ہو, گھر سجا کے بلاتے ہو, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. گھر سجا کے بلاتے ہو, کبھی دل سجا کے بھی بلاؤ. سبحان اللہ. اچھا دل کیسے سجتا ہے؟ میلاد کا پیغام یاد رکھیں گے, میلاد القرآن سے کوئی فقیر آیا, دل کیسے سجتا ہے؟ اس میلاد میں جتنا میلاد ذوق سے مناتی ہو نا, آپ کی نظر کرتا ہوں, دل سے دشمنی نکال دو, دل سج جائے, قدورتیں نکال دو, بغض نکال دو, حسد نکال دو, بھائی بھائی کی دشمنی رکھتا ہے, نکال دو. اس میلاد کا سب سے بڑا پیغام یہ, دلوں کو صاف کرو. دیوار ایک ہے دو بھائیوں کی, جھگڑا چل رہا, کئی سال سے نہیں بول رہے اور دونوں میلاد بنا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. حق بات. بولو ذرا ہولو. سبحان اللہ. بھائی بھائی سے ناراض ہے, دیوار ایک ہے, دونوں میلاد منا رہے ہیں, دونوں کو کوئی فائدہ نہیں. جب دلی صاف نہیں ہے میں حجرے میں نہیں میدان میں بات کر رہا ہوں, دونوں کو کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ تقریر سن کر مرکزی میلاد کمیٹی کوثر آباد کے زیر اہتمام اگر سن کر صبح سے پہلے, پرسوں کے دن سے پہلے بھائی بھائی سے صلح کر لے, جس سے ناراض ہو جا کے معافی خود مانگ لو, سمجھ لو تمہیں میلاد کا فیض مل گیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, میلاد کا فیض مل گیا. آقا کریم کی آمد میں, دنیا میں آمد کا سب سے بڑا مقصد حضور سب کے لیے رحمت, اپنوں کے لیے بیگانوں کے لیے. آؤ اس میلاد میں ایک عہد لے کے اٹھو, یہ نہیں دیکھنا غلطی اس کی تھی یا میری تھی, جا کے خود منا لو. آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے نا, قسم اٹھا کے 3 باتیں کی تھی, 4 میں 2 کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. صاحب نے پوچھا اللہ خیر کرے بات کیا ہو رہی؟ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. حضور کیا فرمایا اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پہلی. دوسری بات فرمایا پہلے معافی مانگنے سے عزت ختم نہیں ہوتی. یار میلاد کا پیغام دل میں بٹھا لے جاؤ. اللہ کریم ہم سب کو اس میلاد کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. کل آنے والی رات جگہ جگہ میلاد ہو رہے ہیں, ایک دعوت میں آپ کو دیتا ہوں, عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان کے سائے میں, آپ جانتے ہر سال ہوتی ہے 40ویں. یہاں سے قافلے جا رہے بھی شورکوٹ سے, آپ ضرور شرکت کریں. وہاں میلاد دیکھنے اور منانے کا رنگ ہی ہوتا ہے. اللہ کریم ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے. میں مرکزی میلاد کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر بہت اچھا پروگرام, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. تمام دوست کھڑے ہو جائیں.